إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام سامعین کرام، بزرگان اعظام، برادران اسلام، اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے کہ جس اللہ کریم نے ہمیں محمد کریم علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر عطا فرمایا، اور اس عظیم پیغمبر کی محبت کو اہل اسلام پر ضروری اور فرض کر دیا۔ اپنی محبت کے ساتھ اللہ نے نبی کی محبت کا ذکر کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے دنیا کی 8 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو طبعی طور پر ایک انسان کو بڑی بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں۔ ایک انسان ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ظاہری طور پر ایک انسان ان چیزوں سے الفت رکھتا ہے۔ اللہ نے ان 8 چیزوں کا تذکرہ فرما کے کہا ہے
کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ، اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ سے محبوب ہیں، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ 8 چیزیں ایک طرف ہوں اور پیغمبر مصطفیٰ اور اللہ کی محبت ایک طرف ہو، ایک مسلمان کو اللہ، اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دینی چاہیے، اللہ کی اور اللہ کی پیغمبر کی محبت کو ان چیزوں پر مقدم رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ، اللہ کے رسول کی محبت کو اگنور کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ایسا انسان دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ قل ان کان آباؤکم، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیں، فرما دیں، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، آباء و اجداد، طبی طور پر انسان والدین سے محبت کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، والدین سے الفت کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا لازمی ہے، فرض ہے، لیکن یہ والدین ایک طرف ہوں اور دوسری طرف اللہ، اللہ کے رسول کی محبت ہو، تو پھر کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ اللہ، اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ والدین سے بھی زیادہ اللہ، اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، بیٹوں سے، اولاد سے کون نہیں محبت کرتا؟ محبت ہونی چاہیے، بلکہ وہ انسان جس کے دل میں اولاد کی محبت نہیں ہے، سنگ دل ہوتا ہے۔ اقرا بن حابس نے نبی کریم کو دیکھا کہ رسول کریم اپنے نوازوں سے محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا، میں من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر شفقت نہیں کرتا ہے اللہ بھی اس پر شفقت نہیں کرتا۔ تو نبی کریم اپنے نواسوں سے، اولاد سے محبت کرتے تھے، محبت ہوتی ہے، لیکن ایک طرف اللہ، اللہ کے رسول کی محبت ہو، ایک طرف اولاد کی محبت ہو، مسلمان کو اللہ، اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دینی چاہیے، پیغمبر کی محبت کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اولاد کہتی ہے کہ اللہ، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو، لیکن ایک باپ کو چاہیے وہ پیغمبر کی اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اپنی اولاد کی محبت میں آ کر کے۔ ایسا بہت ہوتا ہے، اولاد چاہتی ہے شادی بیاہ کے موقع پر نافرمانی کے کام کیے جائیں، لیکن ایک باپ کو چاہیے جو مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اس کو چاہیے اپنی اولاد کی محبت میں آ کر کے کبھی بھی اللہ، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرے، بلکہ اس موقع پر اس کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، باپ کے ایمان کا امتحان ہے کہ وہ اللہ، اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دیتا ہے یا اپنی اولاد کی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں اس موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر، اس کے خوشی کے موقع پر وہ اپنی اولاد کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے وہ کام کر جاتے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی ہوتی ہے۔ بلکہ اس موقع پر چاہیے یہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ، اللہ کے رسول کی محبت کو مقدم رکھتے ہوئے ان کے فرامین کو ترجیح دے، اپنی اولاد کو سمجھائے کہ اللہ، اللہ کے فرمان سے آگے ہم نے نہیں بڑھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ، اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اس کے بعد فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ، تیسری چیز جو ہے تمہارے بھائی
بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ ہارون کو میرا ساتھی بنا دے، میرا وزیر بنا دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے بازو کو مضبوط کر دیں گے، سنشد آزودہ کا، تیرے بازو کو مضبوط کر دیں گے، مطلب تیرے بھائی کو تیرا بازو بنا دیں گے، وزیر بنا دیں گے۔ بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے اور بھائی سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن ٹھہریں، ایک طرف اللہ کی محبت ہو، دوسری طرف بھائیوں کی محبت ہو۔ ایک مسلمان کو چاہیے اللہ اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دے، بھائیوں کی محبت کو ترجیح نہ دے۔ بھائی نافرمانی کا حکم دے رہے ہوں، بھائی کیا ہے نا انصافی کا حکم دے رہے ہوں، بھائی اس کو برے کاموں کی طرف بلا رہے ہوں، ایک مومن کا امتحان بن جاتا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت میں آ کر کے وہ ان کی باتوں کو اگنور کر دے، ان کی باتوں کو ترجیح نہ دے، بلکہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، آگے کیا فرمایا، تمہاری بیویاں۔ طبی طور پر انسان کو اپنی بیوی سے بڑی محبت ہوتی، الفت ہوتی، ہونی چاہیے، لیکن ایک طرف اللہ اللہ کے رسول کی محبت ہو، ایک طرف ازواج کی محبت ہو۔ بیوی نافرمانی کا حکم دینا چاہتی ہے، خامد کو دوسرے کاموں کی طرف کی دعوت دینا چاہتی ہے، لیکن ایک اللہ کے نیک بندے کو چاہیے اپنی بیوی کی بات کو اگنور کر دے، رد کر دے، اللہ اللہ کے رسول کی محبت میں آ کر کے، کیونکہ اللہ اللہ کا رسول بیوی کی محبت سے وہ مقدم ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے اس موقع پر اللہ اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم کماتے ہو۔ انسان کو طبی طور پر مال کی بڑی طمع لالچ ہوتی ہے، صبح شام ایک کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، مال کی محبت میں آ کر کے کیا کچھ نہیں کرتا ہے، ہر وقت 99 سے 9 کے 99 سے 100 کے چکروں میں رہتا ہے، پیسے کمانے کے چکروں میں رہتا ہے۔ یقول انسان مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ اس مال کی محبت ایک طرف ہو، دوسری طرف اللہ اللہ کے رسول کی محبت ہو۔ ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو اللہ اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، کھیتی باڑی میں مشغول ہے، کام میں مشغول ہے، ادھر اذان آ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اب اس کا امتحان ہے کہ اپنے مال کو ترجیح دیتا ہے، اپنے کاروبار کو ترجیح دیتا ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کو ترجیح دیتا ہے۔ مومن ہوگا سارے کام چھوڑ کر کے مسجد میں آ جائے گا، لیکن اگر اس کے ایمان میں کمزوری ہے، اپنے کام میں مشغول رہے گا، گویا کہ اس نے اپنے مال کو ترجیح دی ہے، اللہ اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح اس نے نہیں دی۔ پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول کریم علیہ السلام آپ کے کان میں اذان آتی، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پکارتے، پیغمبر مصطفیٰ حجرہ میں بیٹھے ہوتے، کھانا تناول کر رہے ہوتے، چھری آپ کے ہاتھ میں ہوتی، چھری پھینک کر کے کہتے آنا آنا میں ابھی آیا ابھی آیا۔ پیغمبر مصطفیٰ فوراً نماز کی تیاری کر کے مسجد میں چلے جایا کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک مومن کو چاہیے کہ اس مال کی محبت میں آ کر کے اللہ کے جو کام ہیں فرائض ہیں ان میں تاخیر نہ کرے، بلکہ ان کاموں کو مقدم رکھے اور اللہ کی محبت میں اللہ کے رسول کی محبت کو وہ ترجیح دے، مال کی محبت کو ترجیح نہ دے۔ اس طرح فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، کہیں ہماری تجارت میں گھاٹا نہ آ جائے، ہماری تجارت ختم نہ ہو جائے۔ اس تجارت سے بھی فرمایا کہ ایک طرف تجارت ہو، ایک طرف اللہ اللہ کے رسول کی محبت ہو۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دیں، تجارت کو وہ اتنی ترجیح نہ دیں۔ اور اسی طرح آگے فرمایا 8ویں بات جو ہے وَمَسَاكِن تَرْضَوْنَهَا، یہ کوٹھیاں بنگلے، یہ گھر جن کو تم بڑے پسند کرتے ہو، انسان ان سے بھی بڑی محبت کرتا ہے،
اگر ایک طرف اللہ اللہ کے رسول کی محبت ہو، ایک طرف گھروں کی محبت ہو، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دیں۔ 8 چیزوں کا ذکر کیا اللہ نے جو دنیا کی چیزیں ہیں، اور برادری ہے، قوم ہے، قبیلہ ہے، بیوی بچے ہیں، اولاد ہے، والدین ہیں، سارے کے سارے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں یہ سارے کے ساری چیزیں اللہ اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تم ان کو ترجیح دیتے ہو، ایک طرف اللہ کی محبت ہو، ایک طرف ان چیزوں کی محبت ہو، تم ان چیزوں کو مقدم رکھتے ہو، پھر یاد رکھو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ تمہیں جلدی کہ دنیا کے اندر یا اخروی عذاب میں مبتلا کر دے۔ اللہ اکبر۔ محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت یہ فرض ہے، اور اسی طرح اللہ اللہ کے رسول کی محبت ان تمام چیزوں سے مقدم ہونی چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کے اندر محبت کے جذبات ان چیزوں کے ساتھ بھی ہیں اور اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی محبت ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، اس کے ایمان میں نقص ہے، کمی ہے۔ تو لہٰذا یہ آیت مبارکہ ہمیں ڈائریکشن دیتی ہے، ہدایت کرتی ہے، تنبیہ کرتی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے ان چیزوں کو وہ اتنی ترجیح نہ دے، بلکہ اس کی ترجیحات کیا ہوں، اللہ اللہ کے رسول کی محبت کی ہوں، وہ اللہ اللہ کے رسول کے فرامین کی طرف توجہ دے، اطاعت رسول اس کے سامنے ہو، پھر جا کر کے اس کا ایمان کیا مکمل ہوگا۔ میرے بھائیوں، رسول کریم علیہ السلام کی بات ہم کر رہے تھے، اللہ کے رسول کی جو محبت ہے فرض ہے، اور اس محبت رسول کے کچھ کی علامات ہیں۔ میں مختصر طور پر آپ کے سامنے چند علامات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی چند علامتیں وہ کیا ہیں۔ ایک تو علامت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت اور دیدار کی شدید حرص ہونی چاہیے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت مل جائے۔ اور حضرات صحابہ کے اندر یہ علامت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، آپ کے دیدار نہ کر لیتے اس وقت تک ان کو چین نہ آتا تھا، آپ کی صحبت نہ اختیار کر لیتے، حتیٰ کہ وہ اخروی صحبت بھی کہتے تھے کہ جس طرح ہم دنیا کے اندر ہم نبی کریم کے ساتھ ہیں، ہمیں آخرت میں بھی پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی صحبت ملنی چاہیے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، رسول کریم علیہ السلام کے رات کے وقت خدمت گزار تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مسواک تیار کر کے دینا، آپ کو وضو کروانا ان کی ڈیوٹی تھی۔ ایک مرتبہ پانی لے کر کے آتے ہیں رسول کریم علیہ السلام کو وضو کروانے کے لیے، پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ربیعہ سل، کوئی فرمائش ہو تو آپ فرمائش کریں، کوئی آپ کی تمنا ہو تو تمنا کریں۔ ربیعہ کی خواہش کیا ہے جو ہر ایک مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے، میری اور آپ کی یہ خواہش ہو کہ جس طرح ربیعہ کی خواہش ہے۔ ربیعہ کیا فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی جس طرح دنیا میں آپ کا رفیق ہوں، ساتھی ہوں، صحابی ہوں، آپ کی صحبت میں ہوں، اسی طرح ربیعہ چاہتا ہے کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت مل جائے۔ سبحان اللہ، جنت میں بھی آپ کی رفاقت ہو۔ یہی ایک مومن کی نبی کریم سے محبت کی علامت ہے کہ ہمارے دل میں محبت رسول ہے، اور ہمارے دل میں یہ جو علامت ہے اس کا اظہار ہو کہ جنت میں بھی محمد کریم علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اب غیر ذالک، کوئی اور خواہش ہو، ربیعہ کوئی اور خواہش ہو۔ ربیعہ فرماتے ہیں ہوا ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام میری یہی خواہش ہے کہ میں مروں اور جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، بہت عظیم خواہش ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر ربیعہ کو کیا نصیحت فرمائی، کیا تلقین کی جو میرے آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ،
اے ربیہ اس فرمائش کے لیے ایک کام آپ کر لیں، وہ کام یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ نفل نماز ادا کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم علیہ السلام کا صحابی ہونا بڑا شرف ہے۔ صحابی وہ شخص ہے ایمان کی حالت میں جس نے پیغمبر مصطفیٰ کو دیکھا، ایمان کی حالت میں فوت ہوتا ہے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا شرف ہے، پھر بھی پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام اپنے صحابی کو نوافل ادا کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنے ہم کثرت سے نوافل ادا کریں گے، قیامت کے روز پیغمبر مصطفیٰ کی صحبت ملے گی انشاءاللہ۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ فرائض میں نہ کوتاہی کرے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل سنن جو ہیں، فرض نمازوں سے پہلے جو سنتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد کی جو سنتے ہیں، ان کو ہم حقیر نہ جانیں، ان کو پڑھا کریں، ان کا اہتمام کیا کریں۔ اس طرح جتنے بھی نفل ہیں، اشراق کے نوافل ہیں، تہجد کے نوافل ہیں، اس طرح چاش کی نماز ہے، ان کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ بہت بڑی بشارت ہے، قیامت کے روز پیغمبر مصطفیٰ کا دیدار، پیغمبر کی صحبت کا ملنا، یہ بہت بڑی کیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے اپنے دل کے اندر پیغمبر کا دیدار اور صحبت اس کو بٹھا لے، قیامت کے روز پیغمبر مصطفیٰ کی ہمیں صحبت مل جائے، آپ کا دیدار مل جائے، یہ بھی پیغمبر مصطفیٰ سے محبت کی علامت ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسری علامت یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی جان پر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جان پر جتنی جانیں ہوں وہ قربان کی، پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی جان کا دفاع کرنا۔ جب پیغمبر موجود تھے، آپ کی جان کا دفاع، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ آج پیغمبر موجود نہیں ہے، آپ کی سنت کا دفاع، آپ کی حدیث کا دفاع، میرے بھائیوں یہ ایمان کی علامت ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ آپ علیہ السلام کی جان کا بڑا دفاع کیا کرتے تھے۔ بدر کے موقع پر پیغمبر دو عالم جناب محمد کریم علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے، آپ بیٹھ کر کے مشرکین کے لیے بددعا کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، آتے ہیں پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں۔ حضرت مقداد کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہر وقت آپ کا دفاع کرنے کے لیے، اسلام کا دفاع کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے ہم حاضر خدمت ہیں۔ ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب، جا کر کے تم خود ہی بیت المقدس کا دفاع کرو، ہم تو قتال نہیں کریں گے۔ جو قوم یہود نے کہا تھا، مقداد کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم آپ کے دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ یہ بات کرنی تھی پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں اس بات سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دفاع کے لیے بہت ہی چوکنا اور تیار رہا کرتے تھے۔ اور یہ بھی میرے بھائیوں ایمان کی نشانی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ دیکھ لیں، جب رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ 12 صحابہ رہ گئے تھے اور آپ علیہ السلام کے سامنے دائیں بائیں حضرات صاحبین 12 صحابہ نے، انصاریوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی جان کو بچایا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ طلحہ جو ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، دفاع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں پر تیر کھا رہے ہیں، کہیں میرے پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کو تیر نہ لگ جائے۔ 70 سے زائد تیر، تلوار، نیزوں کے زخم آتے ہیں، اپنے ہاتھ پر سہتے ہیں، ایک تلوار لگتی ہے اور ان کے منہ سے حس نکلتا ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ایسے یہ حس نہ کرتے
تو آپ کو فرشتے اٹھا کر کے لے جاتے، اللہ اکبر، اور کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، لیکن پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہی حالت حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی تھی۔ تین جو ہیں کمانے کے توڑی اللہ کے نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نبی کریم کے سامنے کھڑے ہیں، ان کے پشت جو ہے کفار کے سامنے ہیں، اپنے پشت پر نیزے کھا رہے ہیں، تیر کھا رہے ہیں، اور کہیں نبی کریم علیہ السلام کو تیر نہ لگ جائے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جائزہ لینا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو میرے محبوب پیغمبر اپنا سر مبارک نیچے رکھیے، کہیں دشمن کا تیر آپ کو لگ نہ جائے۔ نہری دون نہری کا، میرا سینہ آپ کے سینہ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی علامت کہ حضرات صحابہ اپنی جانیں وہ قربان کر کے پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے کے ہیں، ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کا دفاع کرنا، اور پیغمبر کے جانے کے بعد آپ علیہ السلام کی سنت کا دفاع کرنا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ دنیا سے کوچ فرما گئے، آج آپ کی سنت محفوظ ہے، آپ کی حدیث محفوظ ہے، آپ کے فرامین محفوظ ہیں۔ حدیث کی کتابوں کے اندر ایک مومن، ایک مسلمان اگر ان حدیثوں کا، اللہ کے نبی کی سنت کا دفاع کرتا ہے، یہ بھی پیغمبر مصطفیٰ سے محبت کی علامت ہے۔ اس کے دل کے اندر ایمان کی علامت ہے، پکا مومن ہے، کیوں؟ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث کی سنت کا دفاع کر رہا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ سنت کا استہزاء کر دیتے ہیں، سنت میں کیڑے نکالتے ہیں، حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ پیغمبر کا بول آتا ہے، میٹھا فرمان آتا ہے، کہتے ہیں لے جاؤ، ہم نہیں مانتے ہیں۔ یہ بہت بڑے بدنصیب انسان ہیں جو پیغمبر کی سنت کو استہزاء کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک مومن انسان جو سنت رسول کا دفاع کرتا ہے، اس کے مومن ہونے کی بھی نشانی ہے اور پیغمبر سے محب رسول ہونے کی بھی نشانی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں بہت ساری مشکلات آئیں۔ پیغمبر مصطفیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد بہت سارے قبائل نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، کچھ قبائل مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے ساری صورتحال موجود ہے۔ ادھر پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام نے لشکر اسامہ کو موتا کی طرف بھیجنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ جب نبی کریم علیہ السلام کی وفات سے پہلے چلے گئے تھے، لیکن جب نبی کریم کی وفات کا پتہ چلا واپس ہو گئے۔ صدیق اکبر نے سب سے پہلے لشکر اسامہ کو روانہ کیا۔ لوگ کہتے رہے کہ آپ ابھی رہنے دیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق وہ قافلہ، وہ لشکر روانہ کر کے رہے گا جس کو پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ اگر مدینہ کے اندر سناٹا چھا جائے، درندے آ کر کے صدیق کی ٹانگوں کو نوچ لیں، پھر بھی صدیق اس قافلے کو روکے گا نہیں جس قافلے کو نبی کریم علیہ السلام نے روانہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت کا دفاع حضرات صحابہ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اور انہوں نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، کہا واللہ، اللہ کی قسم، لو منعونی اکالا کانوا یعدونہ الی رسول اللہ لقاتلتہم، اللہ کی قسم ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے جو پیغمبر مصطفیٰ کے دور میں دیا کرتے تھے، میں صدیق ان کے ساتھ بھی قتال کروں گا۔ کیوں؟ زکوٰۃ رب کا حکم ہے اور اسلام کا رکن ہے، جو اس کا انکاری ہے اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ صدیق اکبر نے سٹیپ لیا اور واضح کر دیا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد آپ کی سنت کا دفاع کرنا، آپ کی حدیث کا دفاع کرنا، یہ بھی پیغمبر مصطفیٰ سے محبت کی علامت ہے۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ پیغمبر کے جب فرامین آئیں ان کو سینے سے لگایا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ یہ نہ کہا جائے یہ حدیث تمہاری ہے، حدیث تو پیغمبر کی ہوتی ہے، یہ سنت کے ہے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا انسان
اپنا ایمان ختم کر لے گا۔ جو پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت سے استہزاء کرتا ہے، آپ کے حدیث کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیو، رسول کریم علیہ السلام کے احکام پر، آپ کے حکم پر عمل کرنا، جن سے پیغمبر نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ بھی پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت ہونے کی علامت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ زبانی جمع خرچ بہت ہوتا ہے، عشق رسول کے دعوے بھی ہوتے ہیں، محبت رسول کے نعرے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا ہوتا ہے، آپ کے فرامین کی بات آتی ہے جن سے آپ نے منع کیے ہے، اس کی بات آتی ہے، پھر ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں، ہیلے حجت ڈھونڈتے ہیں، ادھر ڈھونڈتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، جب پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان آ جائے، پھر کسی کا قول نہیں چلتا ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں چلتا ہے، کسی مولوی کی بات نہیں چلتی ہے۔ پھر اگر بات چلتی ہے آمنہ کے لال پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی بات چلتی ہے۔ یہی جو ہے یہ علامت ہے کہ جب پیغمبر مصطفیٰ کی حدیث آ جائے اس پر عمل کریں، یہ بہت بڑی محبت رسول کی علامت ہے۔ ایسا انسان محب رسول ہے، سچا عاشق رسول ہے، جو پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کے فرامین پر عمل پیرا کرتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے دور کے اندر بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ حضرات صحابہ کتنے عظیم لوگ تھے، حکم دینا تو دور کی بات، محض اشارے سے بھی وہ جو نبی کریم کرتے تھے فوراً کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ رسول کریم علیہ السلام ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھانے کے دوران ہی رسول کریم نے اپنا جوتا مبارک اتار کر کے دائیں طرف رکھ دیا۔ صحابہ اکرام دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے جوتا اتارا ہے، وہ بھی اپنے جوتے اتار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی پیغمبر کا جو عمل ہے دیکھ کر کے فوراً عمل کیا ہے، یہ محبت رسول کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ ما حملکم علی القاء نعالکم، کہ تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتارے تو ہم نے بھی جوتے آپ کے دیکھنے پر اتار دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیغمبر مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے پاس تو جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے آ کر کے کہا تھا کہ آپ کے جوتا مبارک پر گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے آپ جوتا اتار دیں۔ میں نے اس لیے جوتا اتارا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک جب مسجد میں آئے اپنے جوتوں کو دیکھ لیا کرے، کہیں اس کے جوتے کے نیچے تلوے میں گندگی تو نہیں ہے، اگر گندگی لگی ہوئی ہے جوتوں کو صاف کر کے پھر اس میں نماز پڑھے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ الگ مسئلہ ہے کہ جوتوں میں نماز ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے۔ جوتوں میں نماز ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ جوتے صاف ہوں، یہ الگ ایک مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کی محبت دیکھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابھی حکم نہیں دیا ہے، پیغمبر نماز میں ہیں، جوتے اتارتے ہیں اور صحابہ بھی جوتے اتار دیتے ہیں۔ یہ محبت رسول ہونے کی علامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر مصطفیٰ کی ہر ادا کو اپنانا، آپ کے احکام پر عمل کرنا ایک محب رسول ہونے کی نشانی ہے۔ یہ سچا محب رسول ہے، صرف دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ آج کل دعوے بہت ہیں کہ ہم محب رسول ہیں، لیکن کتنی ہم نمازیں کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کیسے محب رسول ہیں؟ ہم جلسے جلوس کے اندر، ریلیوں کے اندر صبح سے شام تک ہم رہتے ہیں، لیکن نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کہاں گئی ہے؟ پیغمبر نے احکامات دیے ہیں، ان پر عمل کرنا ہے۔ وہ عظیم حضرات صحابہ تھے، جب رومیوں کے خلاف غزوہ ہوتا ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ابو جندل اور دیگر صحابہ وہاں روم میں، شام میں جاتے ہیں۔ اس دور کے جو رومی تھے، انگریز تھے، انہوں نے کیا ہے ان کو مرعوب کرنے کے لیے 20 کے ہیں خیمے ریشم کے ہیں، اور اس طرح ریشم کے ہیں، انہوں نے قلینیں بچھوا دی کہ حضرات صحابہ آ رہے ہیں، ان سے بات چیت کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے۔ حضرات صحابہ جب وہاں پہنچتے ہیں، دیکھا کہ ریشم کے قلین لگے ہوئے ہیں، ریشم کے کیا ہیں یہ سب کچھ، یہ کناتیں لگی ہوئی ہیں، ریشم کے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ وہاں انٹر ہونے سے انہوں نے انکار کر دیا اور کہا
کہ لا نستحل الحریر، ہم اس ریشم کو حلال نہیں سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ پیغمبر مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ ریشم جو ہے اس امت کے لیے، مردوں کے لیے حرام ہے، ہم ریشم کو جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر گفتگو کرنی ہے تو باہر چل کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، یہ جرت تھی، یہ ان کے بہادری تھی، اور اس انگریز سردار کو اپنے کے خیمے سے نکل کر کے، اپنے تخت سے نکل کر کے باہر آ کر کے ان کے ساتھ گفتگو کرنا پڑی۔ یہ حضرات صحابہ، ان کو پتہ تھا کہ پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسا انسان جو میری سنت کی مخالفت کرتا ہے، میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے، اس پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا ہے، اس کو دنیا کے اندر رسوائی اس پر مسلط کر دی گئی ہے۔ جو الی الذل والصغار علی من خالف امری، مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو پیغمبر مصطفیٰ کے حکم نہیں مانتا ہے، آپ کی مخالفت کرتا ہے، اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیں مسلمانوں کی اجتماعی حالت کیا ہے۔ آج ہم 55-56 ممالک ہیں، لیکن پیغمبر مصطفیٰ کی مخالفت کر کے ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہم انگریز سے، استعمار سے، اور ان سے ڈرتے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم پیغمبر کی سنت پر نہیں چلنے والے۔ اگر پیغمبر کی سنت پر چلنے والے ہوتے، پیغمبر کی سنت کا دفاع کرتے، آج ہمیں جرت، استقامت ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہ بھی محبت رسول کی علامت ہے کہ پیغمبر کے حکم کی تعمیل کرنا، جس سے پیغمبر نے روک دیا ہے اس سے رک جانا، یہ محب رسول ہونے کی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے سچے محب بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں سنی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔